آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 25واں اور سورۃ دخان، اور پہلا رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین ہو، ان کنتم موقنین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو شب برات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ شب برات کی رات عبادت کی رات ہے۔ اللہ توفیق فرمائے تو ساری رات عبادت کریں اور دوسرے دن روزہ رکھیں۔ اس رات اور دن کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے پازیٹیو رہیں، کوئی ناخوشگوار واقعہ یا الفاظ یا ماحول نہ بننے دیں۔ اسی طرح اس موقع پر گھر میں اچھے لباس، اچھا کھانا اور اچھا اہتمام کیا جائے، اللہ کی راہ میں بھی ستھرا رزق پیش کیا جائے، اس میں بڑی برکت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رات کو قیام کرو، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا پیغام بھی لے کر آتا ہے، اور یہ جو 15 شعبان کی رات ہے اور پھر صبح 15 شعبان کا دن بہت بابرکت ہے، ساعتیں لے کر آتے ہیں۔ یہ دونوں ٹائم اوقات جو ہیں، 15 شعبان کی رات تو نوافل جتنا وقت ہو، جتنی طبیعت اجازت دے، اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور درود و سلام پیش کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس طرح عبادت میں مصروف رہیں، اور کل دوسرا دن جو 15 شعبان کا دن ہے اس کا روزہ رکھیں۔ یہ رات ساری کی ساری ساعت سعید ہے۔ اس میں نوافل میں سورہ اخلاص پڑھیں رہیں، اور بھی جو درود و سلام جو اور کلمے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اس رات کے نوافل یونیورسل ہیں۔ اس میں اصل میں یہ شب رمضان مبارک کی آمد کا اعلان ہے۔ اس رات کو برکات، ہمہ گیر کیفیات بشمول رمضان المبارک حاصل ہیں۔ یہ خیر و برکت کا دروازہ کہلاتی ہے۔ یہ رات اگر نیند کا غلبہ ہو، اس رات تو آقا کے فرمان کے مطابق ایسی حالت میں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اس رات کے حوالے سے کہ والکتاب المبین، ہم قسم کھاتے ہیں، حامیم یہ حروف مقطعات ہے، اور ہم قسم کھاتے ہیں اس روشن، مبین کہتے ہیں روشن، واضح، سچی، صاف ستھری کتاب، اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے اس رات کے حوالے سے، اس کا یقین دلانے کے لیے کہ یقین کرو یہ جو رات ہے، انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کی، فی میں لیلۃ مبارکۃ، ایسی رات کو، ایسی گھڑی میں جو بہت مبارک رات ہے، انا یعنی قرآن مجید ایسی رات میں نازل ہوا، انا کنا بے شک ہم نے منذرین اسے ڈر سنانے والا بنایا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے کل امر حکیم، تمام فیصلے ہوتے ہیں اس رات، تمام فیصلے، تمام
معاملات اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیتا ہے فرشتوں میں، فلاں وقت یہ کرنا ہے، فلاں وقت یہ کرنا ہے، حتیٰ کہ درخت جو ہے اس کو جھاڑا جاتا ہے، جو جن جن کے پتے پہ نام لکھے ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ اسی سال میں ہوتی ہے، اس کا ٹائم گھڑی دن تک رکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمام فیصلے اس رات میں کر دیے جاتے ہیں، امرن من عندنا، اور یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، انا بے شک، پھر اللہ کہتا ہے بے شک کنہ مرسلین، یہ جو رسول ہے یہ بھی ہم نے ہی بھیجے ہیں، رحمت من ربکا، یہ اللہ کی رحمت سے ہیں، تیرے رب کی رحمت سے ہیں، انہ هو سمیع العلیم، اور وہ رب ہے، وہ سمیع العلیم جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، رب السماوات، یہ وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا ہے، وہ ما بینہما، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا بھی رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔